اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ارشاد فرمایا، ستمگاروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی ہے، در حالانکہ اگر ہم کو بولنے کی اجازت مل جائے تو تمام شکوک ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہمارا یہ روز کا معمول ہے کہ ہم ہر ایپیسوڈ سے پہلے حضرت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع اس کو آگے بڑھاتے ہیں عقد کے سلسلے سے، لیکن آج کا موضوع بہت اہم ہے، خاص طور سے بکھرتے ہوئے رشتے۔ رشتوں کی بنیاد محبت پر مبنی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اختلاف آتے ہیں اور یہ رشتے بکھرنے لگتے ہیں۔ خصوصاً ازدواجی زندگی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ رشتے اپنے منزل کمال تک نہیں پہنچ سک پاتے ہیں اور اس میں اختلاف آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں کر آتے ہیں اور کیسے ایک میاں اور بیوی میں رشتوں میں یہ کھٹاس آتی ہے، اس پہلو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، یہ ایک موضوع جو بہت اہم ہے، خاص طور سے ہمارے جو معاشرے میں رائج ہو گیا کہ ذرا سی بات کو بہت بڑا بنا کر پیش کرنا، اور خاص طور سے شروعاتی زندگی میں یہ بکھرنے لگتے رشتے، تو اس کا کیا حل ہے کہ جس سے یہ رشتے بکھریں بھی نہ اور ایک سماج ایک خوبصورت زندگی کی طرف بڑھ جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے بھی جو ڈسکشنز کیے اس سلسلے میں، جو باتیں ہماری آپ کے درمیان ہوئی، ناظرین تک پہنچی، ہم نے اس میں معیار چیز رکھی تھی کہ جب ہم شریعت کو چھوڑیں گے، جب ہم سنت کو چھوڑیں گے، جب ہم ائمہ کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو یہ پریشانی آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، اور ہم آج اس کے نتیجوں کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، شریعت نے بہت سے احکام ایسے جاری کیے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب ہم اس کی واقعی ڈیپتھ کو دیکھتے ہیں یا اس کے نتیجوں کو بعد میں ملاحظہ کرتے ہیں، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت نے شاید اس وجہ سے منع کیا تھا۔ اسی طرح شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے، اس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ عام طور سے غیبت کرتے وقت یا ہوتے وقت عام طور سے کسی کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا، کوئی کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے نتائج کو ہم دیکھیں تو ایک ذرا سی بات کتنے مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی گفتگو کسی اور کی پیٹھ پیچھے ہو، پھر اس کے بعد اس کو خبر ہوتی ہے، پھر وہ غصے میں آ کے کوئی اقدام کرتا ہے اور نتیجے میں نہ جانے کہاں کہاں تک باتیں چلی جاتی ہیں۔ تو شریعت نے اس کو پہلے ہی سدباب کر دیا تھا کہ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے کچھ نہ بولو۔ اگر لوگ اسی کی رعایت کرتے تو نہ جانے کتنے راز محفوظ رہتے، نہ جانے کتنے خون محفوظ رہتے، نہ جانے کتنے آبروئیں محفوظ رہتی، صرف اس ایک حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ اس سے بڑی چیز پھر بہتان ہے، یعنی وہ چیز جو عیب نہ ہو اور اس کے بارے میں کسی سے کہا جائے، یا مثلا میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی جائے، یا ان کے شرائط کو اگر وہ سخت شرائط میں ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا کر ایک دوسرے کے خلاف ان کو استعمال کیا جائے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کو شریعت نے بالکل صحیح نہیں مانا ہے اور اس کام کو بالکل انجام نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس یہاں تک کہ وہ شریعت جو جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہے، حتیٰ جھوٹ بولنے کو حرام جس نے قرار دیا ہے، وہ یہاں بھی جائز کہتی ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان محبت کرانے کے لیے کسی توریے کا کام لیا جائے، کوئی ایسا بات کہی جائے جو نہ ہو لیکن اس لیے کہہ دی جائے کہ دونوں میں محبت بن جائے اور دونوں میں رشتہ صحیح ہو جائے، تو یہاں بھی شریعت اجازت دیتی کہ یہ بات کہہ دیجئے تاکہ دونوں کی محبت آ جائے۔ اس وجہ سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ جڑ کر رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، حسن میاں اور بیوی اور زن و شوہر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، لہٰذا ان کے درمیان کسی بھی طرح کا رکھنا ڈالنا صحیح نہیں ہے، اور جس طرح سے بھی اس رکھنے کو دور کیا جا سکتا ہو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم آج جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں جہاں ٹیکنالوجی نے بہت سی چیزوں کو آسان کر دیا ہے، وہاں بہت سے مسائل کو سخت بھی کر دیا ہے۔ مثلا پہلے لوگ ایک دوسرے سے مثال کے طور پہ دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں، ایک خط کے ذریعے سے اپنا احوال بتائیں گے، وہاں سے کوئی جواب آئے گا، وقت گزر جاتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صبح دوپہر شام ایک گھر کی بات ایک دوسرے تک ہو رہی ہے، صبح دوپہر شام ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے، ماں سے بات ہو رہی ہے، بہن سے بات ہو رہی ہے، بھائی سے بات، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک دوسرے کی ہر بات ایک دوسرے کو معلوم ہے، اور کبھی کبھی اس زیادہ بات کرنے کے نتیجے میں ہم ان اصل چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، یا پھر دخل ہونے لگتا ہے کہ کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ
یہ دونوں جو آپس میں شادی کر کے اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی سمجھ کو، ایک دوسرے کی پسند کو اور ایک دوسرے کی دیگر چیزوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اس طرح سے اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس کا برعکس ہوتا ہے، یا اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ جیسے کہ پہلے ہمارے پاس وقت ایک طریقہ ہوتا تھا کہ پورے فیملی ممبرز مثلا کھانے کے میز پہ، دسترخوان پہ اکٹھا ہوتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ایک میز پر اگر اولا یا تو اکٹھا نہیں ہو پاتے، یا اگر اکٹھا ہو بھی جاتے ہیں تو سب اپنے اپنے موبائل میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی کھانا کھاتے وقت بس کھانا کھانے کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ الا ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر رہی ہے۔ دھیرے دھیرے سبب بنتا ہے کہ ماں کو بیٹے سے اس طرح سے ربط نہیں رہ جاتا، یا بہو کو ساس سے ربط نہیں رہ جاتا، یا شوہر کو زوجہ سے ربط نہیں رہ جاتا، اور یہ اپنے آپ میں ہم کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب تو بہت سی موبائل کمپنیز بھی اور دیگر ڈاکٹرز بھی اور اس طرح کے سائیکولوجسٹ بھی اس بات کا کہہ رہے ہیں، اور حتیٰ بہت سی کمپنیز بھی اس بات کو ترجیح دے رہی ہیں اور ایڈورٹائز کر رہی ہیں اس بات کو کہ ایک وقت رکھیے معین جس وقت آپ اپنا موبائل خاموش کر دیں، یا کم سے کم کنارے رکھ دیں، تاکہ دھیرے دھیرے یہ جو دوریاں ہمارے درمیان آ گئی ہیں، ہم نے فاصلوں کو کم کر دیا، لیکن جو خود نزدیک لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے دور کے فاصلے بڑھ گئے۔ ہاں، ایک ہم یہاں سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بات کر سکتے ہیں۔ آج اس ٹیکنالوجی کا ہی فائدہ ہے کہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر کے دنیا تک پہنچا رہے ہیں، کہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہیں ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، کہیں سے ٹرانسمیشن ہو رہا ہے، اور اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس ترقی کا ہمیں فائدہ نہیں، بالکل فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مضرات ہیں اس کے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان سب مسائل کے ساتھ اگر ہم ایک اچھی ازدواجی زندگی چاہتے ہیں اپنے جوانوں کے لیے، تو ضروری ہے کہ اولاً ان دونوں کا آپس میں بات کرنا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس طرح سے فاصلے میں رہے کہ مثال کے طور پہ صرف موبائل پہ گفتگو ہو رہی ہے اور کھانے کی ٹیبل پہ صرف ملاقات ہو رہی ہے، وہ بھی ایک حد تک بات ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس میں اثر انداز ہوں اور آپ کے رشتے کو خراب کریں۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، تو پھر کسی کے کہے ہوئے جلدی انسان آئے گا نہیں۔ اگر ایک دوسرے کو جانتا ہوگا تو پھر کسی کی بات نہیں سنے گا اور اس طرح معاملے کو خراب نہیں کرے گا۔ اسی طرح دخالت، بیجا دخالت، چاہے ساس کی، چاہے گھر لڑکے والوں کی دخالت ہو، چاہے لڑکی والوں کی دخالت ہو، یہ دونوں ہی چیزیں ہمیں کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر یہ رشتے جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ مضبوط بنے، یہ مضبوط نہیں بن پائیں گے۔ اگر اب جیسے پہلے اپنے معاشرے میں ایک پورا سماج مل کے رہتا تھا، بھائی سب ساتھ میں ہیں، الگ الگ سب جو رہے، لیکن اب نیوکلیئر فیملی کا ایک رواج ہے، تو کیا شریعت نے اس کو بھی کچھ اس پر بھی گائیڈ لائن بنائی ہیں کہ انسان کو الگ رہنا چاہیے یا سماج اسی کے ساتھ ایک ساتھ رہنا چاہیے، اور اس میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو باہمی محبت کو اور آگے بڑھاوا دیتی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک الگ رہنے کی بات ہے، شریعت نے جو معیار رکھا ہے وہ محرم نامحرم کے رعایت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی بات ہے۔ اگر وہ مثال کے طور کے اوپر رعایت محرم و نامحرم کی رعایت ہو سکتی ہے ایک ساتھ رہ کر، ایک ساتھ رہیں، الگ رہ کر ہو سکتی ہے کہ الگ پرائیویسی رہے گی، حجاب کا مسئلہ نہیں ہوگا تو الگ رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اسی طرح جہاں شریعت نے یہ سختیاں رکھی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ حجاب کی رعایت کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت حجاب کی رعایت کریں، یہ تمام چیزیں مثال کے طور پر اگر دو بھائیوں کی ایک ساتھ رہتے ہیں تو دونوں کی زوجہ بھائیوں کے لیے محرم نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہندوستان اور بر صغیر میں ممکن ہے وہ رشتے کے نام لے کے وہ ایک دوسرے کو محرم سمجھتے، در حالانکہ وہ محرم نہیں ہے۔ بہرحال ان کو ایک حجاب کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد میں بہت سے مسائل بھی پیش آتے ہیں، لہٰذا اس کو لحاظ اگر ہو سکتا ہے ساتھ رہنے میں، بالکل ساتھ میں رہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ الگ رہ سکتے ہیں یا الگ رہنا چاہتے ہیں، شریعت اس سے بھی منع نہیں کرتی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شریعت نے صلہ رحم کا حکم دیا ہے، شریعت نے اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اگر الگ الگ رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو شریعت کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل ہے۔ حتیٰ شریعت نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی طولانی کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک ایسا سبب جس کی وجہ سے زندگی بڑھ سکتی ہے یا برعکس گھٹ سکتی ہے، تو وہ صلہ رحم اور قطع رحم ہے۔ یعنی ایک انسان اگر صلہ رحم کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر بڑھاتا ہے، اور اگر انسان قطع رحم کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کم کرتا ہے۔ یہ جو آج کل حادثات ہوتے ہیں، یہ جو آج کل انسان کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں، ہم ہر ایک کا مادی وجہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اس کی روحانی وجوہات بھی ہیں۔ ہم نے صلہ رحم کرنا کم کر دیا ہے، ہم ایک دوسرے کی رعایت نہیں کرتے، ہم محبت سے پیش نہیں آتے، بچوں کے ساتھ رعایت نہیں کرتے، بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، تو اس وجہ سے بھی بہت سے مسائل ہمارے لیے پیش ہوتے ہیں اور سامنے پیش آتے ہیں۔ لہٰذا
ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. نیوکلیئر فیملی رکھیں, الگ الگ رہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے, ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے ہوئے رہیں, تاکہ دور رہ کر بھی نزدیک رہ سکیں اور ایک دوسرے کی خبر رکھ سکیں, اور اس کی برکتیں ان کو ازدواجی زندگی میں بھی حاصل ہوں گی اور دنیا کی خیر اور آخرت بھی ان کو حاصل ہوگی. جزاک اللہ. ایک سوال ہے کہ ویسے تو عقد جو ہے وہ سنت ہے, لیکن کیا اگر کوئی شخص حرام میں مبتلا ہو رہا ہے تو کیا یہ عقد واجب ہو جاتا ہے؟ بے شک شادی اپنے آپ میں مستحب ہے, مستحب مؤکد ہے, لیکن اگر کوئی شخص شادی نہ کرنے کے نتیجے میں حرام میں مبتلا ہو رہا ہو تو پھر شادی کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا, اور اس کو اس واجب پر فوراً عمل کرنا چاہیے. کچھ اور سوالات ہیں کہ جس کو ہم لے لیتے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ میں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر انڈے کی سفیدی اور زردی میں خون موجود ہو تو کیا وہ انڈا نجس ہو جائے گا اور اس کا کھانا حرام ہے کیا؟ اگر عام طور سے جو خون کا دھبا یا خون کا حصہ جو ہے وہ عام طور سے انڈے کی زرد حصے پر ہی ہوتا ہے, تو اگر وہ اس طرح سے ہو کہ اگر ہم زردی کو ہٹا دیں, یعنی اس حصے کو ہٹا دیں اور سفیدی تک وہ نہیں پہنچا ہے, کہ اس کی جھلی ہوتی ہے وہ نہیں ٹوٹی ہے, اور اس کو ہم الگ کر دیں تو یہ سفیدی استعمال کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ سفیدی تک پہنچ گیا ہے, مثال کے طور پر زردی ٹوٹ گئی ہے یا وہ جھلی جو اوپر ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور یہ مکس ہو گیا ہے, تو پھر یہ نجس ہے اور اس کے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے. لہٰذا اسی طرح سے اگر اس انڈے کو ابالا گیا ہے اور ابھی صرف اس کے زرد حصے میں وہ چیز ہے اور وائٹ تک نہیں پہنچا ہے کچھ, تو وائٹ پارٹ کو کھایا جا سکتا ہے اور زرد کو ہم ہٹا دیں گے. لیکن اگر وہ مکس ہو گیا ہے تو پھر جیسے آملیٹ بن گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی جس کے اندر سے مل گیا ہے, یا جھلی ہٹی گئی تھی, جیسے ہی انڈا آپ نے توڑا ویسے ہی اس کی جھلی ہٹ گئی اور سب تک پھیل گیا ہے, تو پھر اس کو کھانا جائز نہیں ہے. اگر اب انڈے کے بارے میں بات ہے تو کچھ تفصیل اس میں آپ فرما دیجئے کہ جیسے کچھ جانور ہیں, کون کون سے ایسے جانور جن کا انڈا کھایا جا سکتا ہے؟ ہر جانور جو حلال گوشت ہے, نہیں ہر وہ پرندہ جو کھایا جا سکتا ہے اور جو انڈے دیتا ہے اس کے انڈے بھی کھائے جا سکتے ہیں. یعنی جو حلال گوشت ہے ان کے انڈے کھانا حلال ہے, جو حلال گوشت نہیں ہے ان کے انڈے کھانا بھی جائز نہیں ہے. ایک صاحب اور پوچھتے ہیں, ان کا سوال ہے کہ کیا کریم پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکتی ہے؟ وضو اور غسل سے پہلے کیا اس کو صاف کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں, کیا کریم وضو اور غسل پانی کو روکتی ہے, یہ تو جواب وہ کریم استعمال کرنے والا دے پائے گا, کیونکہ ممکن ایک کریم بہت لائٹ ہو اور دوسری کریم جو ہے وہ لیئر بنا رہی ہو. لیکن عام طور سے جو کریم ہوتی ہیں وہ لیئر نہیں بناتی ہیں, وہ جلد کو چکنا ضرور کر دیتی ہیں, لیکن کوئی لیئر نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچنے میں یہ کریم مانع ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کریم کچھ لیئر بنا دیتی ہے, اگر لیئر بنا رہی ہے اور پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا ہے, اس کریم ہی تک رہ رہا ہے, تو پھر وضو اور غسل کے لیے اس کو ہٹانا ضروری ہو جائے گا. لیکن اگر لیئر نہیں بنا رہی ہے, وہ ڈیزالو ہو رہی ہے, ممکن اس کی وجہ سے اسکن تھوڑی سی چکنی ہو جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کے موجودگی میں بھی وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے اور صحیح ہے. سر میں جو تیل وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہاتھوں کا دھونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ دست یا اس طریقے کی جو پاکیزگی کے لیے جائیں, تو وہ کیا اس کے لیے کیا ہو؟ دیکھیں, جس طرح وہی عرض ہے کہ اگر جس طرح سے تیل استعمال ہو رہا ہے, اگر تیل کی چکنائی ہاتھوں میں موجود ہے, تو اگر وہ اتنی زیادہ ہے کہ پانی کو روکے, جو عام طور سے نہیں ہوتی اتنی, مثال کے طور پر تیل بالکل ہاتھ مرغن ہو جائے اور پوری طرح سے ہاتھ ڈوبا ہو, یہ بہت ہی بعید ہوتا ہے. اگر اس طرح سے پھر اس کو دھونا ضروری ہے. لیکن اگر اس طرح سے نہیں ہے, تو عام طور سے سر میں جب تیل انسان لگاتا ہے یا اپنے جلد پہ تیل لگاتا ہے, تو اس کے ہاتھ پہ تھوڑا سی چکنائی ضرور آ جاتی ہے, لیکن وہ مانع نہیں ہوتی پانی کے پہنچنے سے. لہٰذا اگر وہ مانع نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے پانی کے پہنچنے میں, تو پھر اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صاف کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے ہوتے ہوئے بھی پاکیزگی اور طہارت حاصل کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. رضوان عباس مظفر پور بہار سے ان کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کافروں کی قبرستان میں مسلمان میت کو دفنایا جا سکتا ہے؟ اور وہ افراد جو کہ اہل کتاب ہیں, کیا ان کے بھی قبرستان میں ایک مسلم میت دفنائی جا سکتی ہے؟ کافروں کے قبرستان میں اگر مسلمانوں کا قبرستان موجود ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے. اگر مسلمانوں کا قبرستان موجود نہیں ہے, کوئی ایسا علاقہ جہاں مسلمانوں کے پاس قبرستان نہیں ہے اور مجبوری میں وہاں دفن کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب تک امکان میں ہو تب تک ایک مومن کو ایک مسلم قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے. اسی طرح
کافر چاہے اہل کتاب ہوں اور چاہے غیر اہل کتاب کافر ہوں، اگر مسلمانوں کے پاس اپنا قبرستان ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان میت کو دفن کیا جا سکتا ہے تو پہلے وہیں دفن کیا جائے. لیکن اگر مجبوری ہے، کہیں اور دفن نہیں کر سکتے، قبرستان بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں دفن کیا جا سکتا ہے. یہ اسی شرائط میں جب کوئی اور قبرستان یا کوئی اور جگہ موجود نہ ہو. لہٰذا اگر کسی ایسے جگہ پر اس کی دفن کرنے میں توہین ہو رہی ہو مسلمان کی یا مومن کی، تو پھر اسے منتقل حتیٰ کیا جائے کسی اور شہر میں، کسی اور جگہ جہاں مسلمانوں کا قبرستان ہو، وہاں دفن کیا جائے. لیکن اگر ایسا کچھ بھی امکان میں نہیں ہے اور کوئی اور وسیلہ نہیں ہے تو پھر جہاں بھی ممکن ہے وہاں دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمر عباس لکھتے ہیں کہ السلام علیکم آغا، جب قرآن کی تلاوت کے ٹائم وہ سورے کہ جس میں سجدہ واجب ہے، کیا کسی نابالغ کے لیے بھی یہ سجدہ واجب ہے یا اس کو؟ نہیں، نابالغ کے لیے چونکہ حکم شرعی ہے ہی نہیں. حکم شرعی تبھی مرتب ہوتا ہے جب انسان بالغ ہو اور انسان عاقل ہو. شریعت کے حکم کو مرتب ہونے کے لیے، تکلیف آنے کے لیے، کسی حکم کے اوپر اس کو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شخص بالغ اور عاقل ہو. لہٰذا اگر دیوانے کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس آیت کی تلاوت کی جس میں سجدہ واجب ہے، یا ایک بچے کے سامنے پڑھا جا رہا ہو اور وہ آیت کی تلاوت کی جائے جس میں سجدہ واجب ہے، تو اس کے اوپر ایسا حکم انجام دینا ضروری، یعنی اس کے لیے فوراً سجدے میں جانا ضروری نہیں ہے اور اس پر سجدہ واجب نہیں ہے. ایک اور صاحب کا سوال ہے، کیا سمندری کیکڑے اور سمندری گھونگھوں کو کھانا حلال ہے؟ کیکڑوں کا کھانا جائز نہیں ہے. صرف سمندری جانوروں میں صرف وہ مچھلیاں جن میں سفنے موجود ہوں، یا یہ جو دو اور چیزیں جو ہمارے پاس کھانا جائز، جس کو نص خاص کے ذریعے سے جائز کیا گیا ہے، وہ پرانز ہیں. پرانز کو کھایا جا سکتا ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں جھینگا کہتے ہیں. اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور شرمز کھائے جا سکتے ہیں جو اسی کی ایک اور قسم ہے. تو شرمز اور پرانز کھائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اور مچھلیوں میں وہ مچھلیاں جن پر سفنے پائے جاتے ہوں وہی کھائے جا سکتے ہیں. اگر ایک اور سوال ہے کہ وہ جو جانور درندے ہیں ان کی کھال کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ درندے جو عام طور سے حرام گوشت جانور ہیں، ان کی کھال کو اگر مثال کے طور پر لباس کے لیے یا ان کی لیدر کے لیے استعمال کرنے کے لیے، گرمی سے ٹھنڈک سے بچنے کے لیے یا دیگر چیزوں کے استعمال کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ یہ کہ پھر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے گا. ان کا گوشت حلال نہیں ہوگا، لیکن ان کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی نماز میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پہ گھر پہ بھی استعمال رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آقا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. بحمداللہ یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا اگر آپ کے سوال ہم تک پہنچتے رہیں گے. امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.